یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اور خدا متعال کے ان احسانات کا اعتراف کرنا انشاءاللہ نعمتوں میں اضافے کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ اس کا انتہائی لطف ہے، اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تمسک کرنے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ اتنے صدیاں گزرنے کے بعد جغرافیائی اعتبار سے اتنا دور ہونے کے باوجود خداوند متعال نے امام حسین کی محبت نصیب فرمائی، اس پر شہزاد پہ بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اس کے نتیجے میں نہیں معلوم کون کون سی برکات خداوند متعال نازل فرما رہا ہو۔ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، وقت کے امام کی نظر اللطف کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کو قیامت تک انسانوں کی ہدایت کے لیے ارسال فرمایا۔ نہیں معلوم کتنے انسانوں کے گروہ، قومیں، جماعتیں وہ ہیں جن کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ 1400 سال پہلے آیا، آج تک باقی ہے، قیامت تک یہی کتاب ہے۔ اب صرف آج کے زمانے کو لے لیجئے، آج کے زمانے میں بیان کر رہے ہیں کہ تقریباً 220 کے قریب ملک ہیں اس وقت۔ یہ جو 220 ملک ہیں، ان میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جس میں خود سینکڑوں قومیں بسی ہوئی ہیں، بعض ملک ایسے ہیں جن میں سینکڑوں زبانیں جاری ہیں۔ ان سب کے لیے قرآن کریم ایک کتاب یہ ہدایت دینے آئی۔ اگر ہم انسانوں پہ تقسیم کریں، اس وقت مثلاً روئے زمین کے اوپر 7 ارب انسان ہیں۔ 7 ارب انسانوں کو جو آج موجود ہیں کتاب ہدایت دے، اس کتاب میں چند ہزار آیتیں ہیں بس۔
تو انسان اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ بھئی یہ چند ہزار آیتیں اتنے ارب انسانوں کو جن کے اندر فرق ہی فرق ہے، قوموں کا فرق، زبانوں کا، تاریخ، ثقافت، عقیدہ، نہیں معلوم کون کون سے فرق ہیں، ان سب کو ہدایت دینے کے لیے ایک کتاب آئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کتاب بھی مثلا جزیرہ نما عرب میں آئی ہے، عربی زبان کے اندر آئی ہے، اس کی اپنی کوئی محدودیت ہوگی، ان سب کے بعد ایک قرآن کریم سب کو ہدایت دینے کے لیے۔ تو ہمیں اور آپ کو فوراً اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی یہ ہدایت لفظ سے ملے گی یا لفظ کے علاوہ کسی اور چیز سے ملے گی؟ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ صرف لفظ ہدایت نہیں دیں گے، لفظ کے پیچھے کچھ اور بھی ہوگا جو ہدایت دے گا۔ مثلا خدا متعال فرماتا ہے ہم نے اس کو آیات مبین میں نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت ایک اور حقیقت ہے، اس حقیقت قرآنی کو خدا متعال نے اس کتاب کی صورت میں نازل کیا۔ جیسے خود اللہ کے رسول، مثلا جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تو کیا وہیں سے ان کا وجود شروع ہوا یا وجود پہلے بھی تھا؟ تو وجود پہلے بھی تھا۔ یہ ظاہر ہے، مثلا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، پہلی چیز جو خدا نے خلق کی میرا نور ہے۔ مخلوق اول، پہلی مخلوق، کامل ترین، خدا متعال کی تمام اوصاف کے ساتھ وہ، اور فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے، تمام باقی انسان دوسرے نور سے خلق ہوئے۔ تو یہ پہلی مخلوق تو خود رسول خدا ہیں، تو یہ تو انبیاء کے آخر میں تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ لیکن جب تشریف لائے تو تمام انبیاء کے آخر میں آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ان کا اپنا وجود ہے، ان کا اپنا ایک مقدس نورانی وجود ہے، وہ علیحدہ ہے۔ جو زمین پر تشریف لائے ہیں وہ ایک زمینی وجود ہے جس میں یہاں پر تشریف لائے۔ قرآن کریم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جبکہ دونوں ایک ہی ثقل ہیں، برابر کے ہیں، تو قرآن کریم بھی یقیناً کوئی ایک نورانی وجود ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں۔ مثلا خدا متعال فرماتا ہے قرآن کریم قیامت کے دن شکوہ کرے گا کہ بھئی میرے گھروں کو انہوں نے مجھے گھروں میں رکھا، پڑھانا ہی کبھی۔ اب آپ خود تصور فرمائیے، یہ جو الفاظ ہیں، کتاب ہے، صفحے ہیں، یہ مثال کے طور پر پہلے مجھے یاد ہے جب یہ لوگ حج پہ جاتے تھے اور یہ آل سعود اور حجاز کے لوگ قرآن کریم دیتے تھے، تو یہ پہلے زمانے میں اٹلی کے کسی پرنٹنگ پریس میں چھپتے تھے۔ بعد میں انہوں نے خود پرنٹنگ پریس لگا لیے تھے، پھر وہیں پہ چھپنے لگے۔ اٹلی کا کوئی پرنٹنگ پریس تھا جس کے اندر یہ چھپا کرتے تھے، بہت ارلی بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، 80s میں۔ تو آپ تصور کیجئے کہ یہ جو اٹلی کے پرنٹنگ پریس سے نکل کر قرآن کریم آیا تھا، یہ وہ قرآن باشعور ہے جو قیامت کے دن گواہی دے گا، یا کوئی اور قرآن باشعور ہے جو قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یہ کتاب گھر میں تھی، نہیں پڑھی انہوں نے، یا یہ کتاب گواہی دینے والی ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ اور ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ نور ہے، یہ تمہیں گواہی دینے کے لیے آیا ہے، اور یہ تمہیں ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ اس کے ذریعے خدا ہدایت دے گا ان لوگوں کو کہ جو ہماری رضایت کی پیروی کریں گے، اور خدا اس کے ذریعے ہدایت دے گا سبل السلام، سلامتی کے راستوں پر۔ اس کے ذریعے سے خدا یخرجکم من الظلمات الی النور، تم لوگوں کو خارج کر دے گا تاریکیوں سے نورانیت کی طرف، اور اس کے ذریعے سے خدا متعال تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے کے جائے گا۔ کس کے ذریعے سے؟ اس کتاب صفحے اور الفاظ کے ذریعے سے، یا نہیں یہ ریفلیکشن ہے، صرف کوئی اور حقیقت ہوگی۔ اب یہ جو چیپٹر ہے نورانیت والا مسئلہ، یہ بڑا سنگین مسئلہ ہم لوگوں کے لیے بن جاتا ہے۔ ہم انسانوں کو نورانیت کہاں نظر آ رہی ہے؟ ہمیں الفاظ نظر آتے ہیں، قرآن نظر آتا ہے۔ ایک نابینا انسان تھا، وہ نابینا بڑا عجیب تھا اس بیچارے کا، بلکہ ایک اور واقعہ میں نابینا تھا، لیکن جو ابھی میں سنانا چاہ رہا تھا اس میں نابینا نہیں تھا، جاہل تھا، جس کو ہم لوگ اردو میں اعوذ باللہ جاہل کہتے ہیں، الٹریٹ۔
پڑھا لکھا نہیں جانتا تھا. مجھے پڑھا لکھا نہ جاننا کہنا چاہیے، جاہل بہت سخت لفظ ہے. تو پڑھا لکھا نہیں جانتا تھا، لکھنا نہیں جانتا تھا، تو وہ اس کے دل میں خواہش بہت تھی کہ میں قرآن کریم پڑھوں. اب اس کو الف بھی نہیں آتی تھی، مکتب نہیں گیا تھا، اسکول نہیں گیا تھا مثلا. تو ایک دن بہت گڑ گڑایا کسی امام زادہ کے روضے پہ جا کر، بہت گڑ گیا. ایران میں مشہور ہے واقعہ، مستند ہے، علماء نے گواہی دی ہے کہ ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرے خیال میں آیت اللہ شہید دستغیب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو وہ گیا، وہ جناب بہت زیادہ گڑ گڑایا. کسی موقع کے اوپر وقت کے امام تشریف لائے، ضرور بھیجے گا ان کی ذات مقدس پر. صحیح، چلو ٹھیک ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اس نے بہت زیادہ التجا کی. امام تشریف لائے، فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں چاہتا ہوں قرآن کریم پڑھوں. امام نے کہا ٹھیک ہے، ہو جائے گا. چاہتے ہو کہ سمجھو؟ کہنے لگا نہیں، پڑھنا کافی ہے. بعد میں علماء بیچارے روتے تھے، کہتے تھے کاش کہہ دیتا سمجھنا بھی ہے. وہ تفسیر ملتی جو کبھی کسی نے نہیں لکھی تھی. تو کہا سمجھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، پڑھنا کافی ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے پڑھو. امام بھی مسکرائے. رہ گیا اور نہیں معلوم کیا نعمت ملنے والی تھی، بہرحال بہت کنارے سے رہ گئی. تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھو گے. تو پھر اٹھا تو اس کو خواب یاد آیا، تو قرآن کریم دیکھا تو کہنے لگا لو جی پڑھنے لگا. یہ تو اس کو لگا کہ میں پڑھ رہا ہوں اور قرآن کریم پڑھتا تھا. اچھا آدمی بالکل جاہل، ظاہری طور پر الف بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، کوئی اور کتاب پکڑا ہو نہیں پڑھتی، سمجھ میں نہیں آتی تھی. ایک دفعہ کسی نے امتحان لینے کے لیے کیا کیا کہ اس کو ایک کتاب دی. اس زمانے میں عربی میں ہاتھ سے کتابیں لکھا کرتے تھے، وہ پھر بعد میں وہی پرنٹ ہوتی تھیں. اس میں ساری عربی ایک جیسی لکھی ہوتی تھی. مثلا ہم لوگ جو درس وغیرہ پڑھا کرتے تھے جن کتابوں سے، اب تو ری پرنٹس ہو گئی ہیں، تو اس میں مثلا ایک صفحے میں 30 لائنیں ساری عربی میں لکھی ہے. اسی میں بیچ میں آیت آ جاتی تھی، اسی میں بیچ میں حدیث آ جاتی تھی، اسی میں رائٹر کی اپنی باتیں آ جاتی تھی، لیکن فونٹ ایک جیسا ہی رہتا تھا، فونٹ چینج نہیں ہوتا تھا. آج کل جو ظاہر ماڈرن کمپوزنگ ہے اس کے اندر فونٹ چینج کر دیتے، وہاں فونٹ نہیں چینج ہوتا تھا، سب ایک جیسا تھا. تو وہ بندہ خدا اس کو کسی نے امتحان لینے کے لیے پکڑا دی ایک کتاب، کہا لو قرآن کریم. تو اس نے کہا نہیں یہ قرآن کریم نہیں ہے. کہنے کا اچھا قرآن کریم نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہنے کا یہ نہیں مجھے معلوم، یہ دیکھو لائن نمبر 4 5 6 اس پہ قرآن ہے، باقی قرآن نہیں ہے. عجیب تھا. تو اس نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ تو ساری عربی ہے، تمہیں عربی پڑھنی نہیں آتی، قرآن پڑھنا آتا ہے، تمہیں کیسے پتا چلا اس میں سے کون سا قرآن ہے؟ اب اس نے بولا، اس نے کہا نہیں اس میں سے ایک روشنی آتی ہے، اس میں سے ایک نورانیت آتی ہے. اب کسی کا دماغ وہ چاہیے جس پہ وقت کے امام نے ہاتھ پھیرا ہو، تو اس کو سمجھ میں آئے کہ بھائی یہ نورانیت والا ایشو کیا ہے. یہی آخرت ہے. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں آخرت مریں گے پھر شروع ہوگی. آخرت مرنے پہ شروع نہیں ہوگی، مرنے پہ دکھائی دے گی، چل رہی ہے ساتھ، آخرت ساتھ ہے. ورنہ دیکھیں نا یہ سارے واقعات جو ہمیں یہ لوگ سناتے ہیں، ان سب میں یہ نہیں کہتے کہ جب مریں گے تو ایک نئی کہانی شروع ہوگی. نہیں، شروع نہیں ہوگی، چل رہی ہے ساتھ، نظر نہیں آتی ہم لوگ. تو مثلا واقعات موجود ہیں، مثلا اللہ کے رسول قبرستان جا کر کھڑے ہو گئے، کچھ جملے ارشاد فرمائے. مولا امین المومنین کے واقعات موجود ہیں کہ مثلا ارشاد فرمایا، لوگوں نے کہا کس سے خطاب کر پا؟ فرمایا تم لوگوں سے زیادہ باخبر لوگ ہیں یہ لوگ، تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں، تم کہاں کی باتیں کرو. تو ہم لوگوں کو اصل میں جو چیلنج ملا اس دنیا کے اندر وہ یہی چیلنج ہے کہ جو ابھی نظر نہیں آ رہا اس پہ ایمان لاؤ. یہ جو غیب پہ ایمان ہے یہ کیا ہے؟ غیب پہ ایمان یہی ہے بھائی، روح نظر نہیں آ رہی ایمان لاؤ، فرشتے نظر نہیں آ رہے ایمان لاؤ، برزخ نظر آ رہی ہے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ جو اصدق الصادقین ہیں، ما ینطق عن الہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں تو بھی ایمان لاؤ. اب ایمان لاؤ، چلو ایمان لے آئے، بات معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوا، اب تو شروع ہوا ہے. اب یہ بتاؤ تمہارا وہ جو برزخی وجود ہے وہ کیسا چاہتے ہو؟ انسان چاہتے ہو،
جانور چاہتے ہو، نورانی چاہتے ہو، تاریخ چاہیے، کون سا چاہیے؟ یہ جو ہم لوگوں کے یہاں پہ بدن ہے یہ ہم نے خلق نہیں کیے، یہ جو خدا نے بنایا ہمیں دیا، اس دنیا کے تقاضے، اس دنیا کی مصلحتیں، اس دنیا کے طور طریقے، اس دنیا کے قوانین مادی و جسمانی، ان کے تحت ہم لوگ بنے، جو ہمارے بدن مثلا شکم مادر میں کسی نے فلاں چیز استعمال کی، وہ ایسا ہو گیا، چلو ختم ہو گیا معاملہ۔ یہ بدن بن کے آئے ہیں، اب جو بدن ہے ہم بنائیں گے۔ خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، خلق اس نے کیا ہے، خلق کا ذمہ دار ہمیں بنایا ہے، ہم خلق کے ذمہ دار ہیں۔ اب ہم جو خلق لائیں گے یعنی اخلاق، خلق یعنی اخلاق، عادتیں، یہ خلق ایک بدن خلق کرے گا۔ ایک کو خدا نے خلق کیا ہے، ہمیں خدا نے خلق کیا ہے، پھر ہمیں خلق کرنے کے بعد کہا اب خلق، اخلاق کے ذمہ دار تم ہو۔ اچھا اب میں اخلاق کی ذمہ داری لوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا جب تم اخلاق کی ذمہ داری لوگے نا، اب تم ایک بدن خلق کرو گے۔ جو میں نے خلق کیا وہ یہ تھا، اب برزخ میں دیکھنا جو تم نے خلق کیا وہ کیا ہے۔ یہاں پر تمہیں روتا ہوں، مجھے ایسا کیوں بنا دیا، مجھے ویسا کیوں بنا دیا، مجھے ایسا کیوں نہیں بنایا۔ ایک آدمی اس پہ رو رہا ہے مجھے خوبصورت کیوں نہیں بنایا، ایک آدمی اس پہ رو رہا ہے مجھے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا۔ بیٹا یہ تو 40-50 سال کا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ابھی 2-4 دفعہ سو گے اور جاگو گے، مر چکے ہوگے، اگلے کا سوچو۔ اور وہ کسی اور نے نہیں بنایا ہے، وہ تم نے اور ہم نے خود بنایا ہے، اس کا سوچو۔ اچھا اب اس میں کیا سوچیں؟ بہت سادہ سی بات ہے بھائی، خواہشات کو سے لڑو، اپنی الٹی سیدھی خواہشات سے لڑو، اپنی عقل کے ذریعے سے ان خواہشات کو کنٹرول کرو۔ لب لباب یہی ہے، خواہشات سے لڑو، غلط خواہشات سے عقل کے ذریعے اسے کنٹرول کرو۔ اچھا اب خواہشات کون سی ہیں؟ اب علم اخلاق والے یہاں پر ایک مفصل بیان دیتے ہیں۔ اب مجھے کچھ ایسا کرنا ہے کہ اس مفصل بیان کو آپ کے سامنے سمیٹ کر 15-20 منٹ میں بیان کرنا ہے، تاکہ جب میں آپ سے کہوں کہ بھئی خواہشات سے لڑو تو آپ کہیں گے بھئی کون سی خواہشات سے لڑیں؟ نعوذ باللہ ہم کوئی شراب پی رہے ہیں، نعوذ باللہ تعالی ہم تو نہیں پی رہے، ہم کوئی فلاں گناہ کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے، کون سی خواہشات سے لڑیں؟ اب دیکھتے ہیں کون سی خواہشات سے لڑنا ہے، اور لڑنے کا مطلب کیا ہے؟ بھئی مثلا کیا کھاؤں نہیں، پیوں نہیں تو مر جاؤں گا، کپڑا نہیں پہنوں، گھر نہیں خریدوں، مثلا بقول کسی کے بھئی موبائل خریدنا ہے نہیں خریدنا ہے؟ ہاں خریدنا ہے۔ گھر خریدنا ہے نہیں خریدنا ہے؟ ہاں خریدنا ہے۔ تو پھر کون سی خواہشات سے لڑنا ہے؟ ابھی دیکھ لیتے ہیں، ابھی اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور ممکن ہے کوئی یہ پوچھے بھائی یہ خدا نے خواہشات رکھی کیوں تھی؟ نہ رکھتا بھائی، خواہشات اس لیے رکھی تھیں کہ اگر وہ نہ رکھتا تو آپ دنیا میں زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے۔ دیکھ لیتے ہیں ابھی خواہشات 3 گروپس میں تقسیم کی جاتی ہیں، خواہشات کو 3 گروپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک خواہشات کا وہ گروپ ہے جس کے ذریعے سے ہمارا جسم زندہ ہے۔ مثلا اگر بھوک نہ لگتی تو کیا ہوتا؟ مر جاتے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر صدر کے بازار میں چل رہا ہوتا، اچانک گرتا، مر جاتا۔ کیوں مر گیا بھائی؟ اس کے بدن میں جو کیلوریز کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہے، کیلوریز کی کمی کی وجہ سے یہ آدمی مر گیا۔ تو خدا نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا رکھا؟ بھوک رکھ دی، کہ بھائی جیسے ہی جسم میں ضرورت ہوگی یہ جسم بھوک کے ذریعے سے بتائے گا کہ بھائی مجھے ضرورت ہے۔ تو یہ انسان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بہت اچھی ہے، ضرورت ہے۔ یہ خواہش بری ہے؟ نہیں، یہ خواہش بری نہیں ہے۔ کچھ خواہشات ایسی ہیں جو جسم کی بقا کے لیے ضروری ہیں، جیسے بھوک ہے، پیاس ہے، سونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ نیند بہت ضروری ہے، جو نہیں سوئے اس کو ڈاکٹرز دوائیاں کھلا کھلا کے سلا دیں گے۔ پچھلے زمانوں میں جب اینستھیزیا نہیں ہوتا تھا، جو آج کل بے ہوش کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہوتا تھا تو سر پہ ڈنڈے مار کے بے ہوش کرتے تھے آپریشن سے پہلے۔ پچھلے زمانوں میں
کسی کو بے ہوش کا سر پہ ڈنڈا مارتے زور سے. میں تو سوچتا تھا وہ بیچارہ آپریشن تو یہاں پہ تم نے کر دیا اس کے ساتھ. پہلے ایسے کرتے تھے. اس کے بعد پھر یہ انیستھیزیا بنا تو پھر انہوں نے چلو ٹھیک ہے یار اس کو ایسے سلا دیتے ہیں. تو پہلے زمانے میں نہ سوئے بندہ ایسے سلاتے تھے اس کو. ابھی میں ہمارے ایک دوست تھے فرانس میں ہیں, ان بیچارے کے ساتھ پتہ نہیں ایک دفعہ کیا مصیبت آ گئی, وہ 2-3 دن 4 دن پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے, نیند ہی نہیں آئی. اب جب وہ ہاسپٹل میں گئے بالکل دیوانے ہوتے ہوئے, چونکہ ان کو عجیب عجیب ظاہر خواب آ رہے ہیں دماغ میں اور نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. وہ گئے تو ڈاکٹر نے کہا بیٹا تم ایسا کرو یہاں لیٹ جاؤ اور اب ایک لفظ نہیں بولنا. اس نے لٹایا. اس کے بعد جناب علی یہ آنکھ کھلی تو پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا 3 دن تک میں نے تم کو سلا دیا, کیونکہ تمہاری حالت ایسی تھی کہ اگر میں کچھ گھنٹے اور رسک لیتا تو تم گئے تھے, مر گئے تھے. نہ سوئے تو یہ مصیبت آ جائے گی. تو سونا بہت ضروری ہے, جسم کے لیے ضروری ہے, بھوک ضروری ہے, پیاس ضروری ہے, سونا ضروری ہے, یہ سب چیزیں ضروری ہیں. یہ ایک خواہشات کا سیٹ ہو گیا, یہ خدا نے اس لیے بنائی ہیں. اچھا اس میں لڑنا کس سے ہے؟ نہ سو نہیں بھائی, سو 6 گھنٹے نیند چاہیے, سو یقیناً سو. 5 گھنٹے نہیں سونا, 6 ہی سونا, پھر کم نہیں کرنا, جتنا چاہیے اتنا پوری کرو. اچھا اب کوئی کہے 5 تو چاہیے لیکن میرا دل تو 10 کا چاہتا ہے. ہاں اب مشکل شروع ہوئی ہے. جس کو 5 گھنٹے نیند چاہیے وہ 5 گھنٹے سوئے, جس کو 8 گھنٹے نیند چاہیے وہ 8 گھنٹے سوئے. لیکن اب وہ کہہ رہا ہے چاہیے تو 6 گھنٹے تھی, میں سوؤں گا 10 گھنٹے. ہاں اس سے لڑنا پڑے گا. اب مثال کے طور پر مجھے کتنا کھانا کھانا چاہیے؟ بھئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ اتنا کھانا کھاؤ گے تو تمہاری باڈی رہے گی. کہتا ہے نہیں, کھانے تو 2 پاؤ سے بھی چل جائے گا لیکن میں تو 1 کلو کھاؤں گا. اچھا اس کی نشانی کیا ہے کہ تم زیادہ کھا رہے ہو؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ وزن بڑھ رہا ہے. بھئی اگر اتنا ہی کھا رہے ہوتے جتنی ضرورت تھی تو وزن کیوں بڑھ رہا ہے؟ البتہ کچھ لوگوں کی باڈی ایسی بنی ہے کہ دیگ کی دیگ بھی کھا لیں گے تو وزن نہیں بڑھے گا. کچھ کی باڈی ایسی بھی ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر لوگوں کی باڈی میں وزن بڑھ جاتا ہے. تو چلو ایک نشانی مل جاتی ہے کہ بھائی اس کا مطلب میں زیادہ کھا رہا ہوں. کھانا تو اچھی بات تھی, بہت ضروری تھی. زیادہ کھانا نہیں, یہ اچھی بات نہیں. زیادہ سونا نہیں, اچھی بات نہیں. انسان ہنسے برا ہے نہیں, بہت اچھا ہے, ہنسو, ہنسنے سے بہت سکون ملتا ہے انسان کو. جو دین کے رہنما تھے وہ بھی بعض اوقات لوگوں کو ہنسا دیا کرتے تھے. اچھا اب ایک آدمی کہے میں ٹھٹے لگا کے ہنسوں گا, نہیں, دین کہتا نہیں یہ نہیں کرو. اتنا مت خوش ہو کہ تم ہر چیز سے غافل ہو جاؤ, یہ مت کرو. کھانا پینا اچھا تھا, کرو, حد سے زیادہ آگے مت بڑھو. اب لڑنا کس خواہش سے؟ حد سے بڑھتی ہوئی خواہش سے لڑنا, یہ ضروری ہے. جتنا چاہیے اتنا کرو. یہ ہو گیا ایک سیٹ. اب ایک اور سیٹ ہے, ایک اور سیٹ ہے جس کو خدا نے رکھا ہے خواہش کو ہمارے اندر, ہمارے بعض خطروں سے لڑنے کے لیے, خطرے سے لڑنے کے لیے. وہ کیسے؟ بھائی میں فرض کر لیتے ہیں کہ عام زندگی کے اندر جو ایک طاقت سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوں, فرض کر لیتے ہیں کہ وہ 10 پاؤنڈ کی طاقت ہوتی ہے جس سے میں پکڑ کے گھسیٹتا ہوں. لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی میرا بچہ پانی میں ڈوب رہا ہے. میں نے بہت ساری اسٹوریز پڑھی ہیں کہ مثلا بچے کو, کسی اسٹوری میں پڑھ رہا تھا کہ بچہ تھا, اس کو ایک مگرمچھ نے پکڑ لیا تھا, مگرمچھ نے پکڑ لیا تھا, اور وہ مگرمچھ بچے کو لے کے جا رہا تھا. بچے کو لے کے جا رہا تھا تو اس کی ماں بیچ میں آ گئی. ماں بیچ میں آئی اور اس نے بچے کا بازو یہاں سے پکڑ لیا اور بازو سے پکڑ کے اس کو گھسیٹنا شروع کیا. اب مگرمچھ بچے کو اندر گھسیٹ رہا ہے اور یہ بازو سے پکڑی ہوئی ہے کہ نہیں میں نہیں اندر جانے دوں گی. اس نے اتنی طاقت ماری کہ مگرمچھ کو اندر نہیں جانے دیا. اب بچے کا ٹانگ کٹا, اس میں یہ ہوا وہ ہوا, اتنی اس نے طاقت ماری کہ بالآخر بچے کو نکال لیا. تو بھائی انہوں نے حساب لگایا کہ ایک مگرمچھ جب اندر گھسیٹتا ہے تو کتنی فورس لگاتا ہے, بے اس طرح کتنے نیوٹن پاور لگاتا ہے. تو انہوں نے حساب لگایا کہ اس عورت نے جو طاقت استعمال کی ہے یہ اس کا اپنا وجود اس طاقت کو لا ہی نہیں سکتا تھا, لا ہی نہیں سکتا تھا. یہ کہاں سے آئی تھی؟ یہ خدا نے انسان کے وجود میں رکھی ہے.
کہ کبھی ضرورت پڑے تو ایسی طاقت آتی ہے جو عام زندگی میں نہیں آتی. اس کیٹیگری کو اگر کوئی غصے میں استعمال کرے، اس کو استعمال کرنا تھا خطروں سے لڑنے کے لیے، اب یہ اتنی جسم کی طاقت استعمال کرتا ہے کس کام کے لیے؟ غصہ دکھانے کے لیے. انسان جو 1-2 منٹ غصہ کرتا ہے تو بعض اوقات اتنی انرجی ضائع کرتا ہے جتنا 4-5 گھنٹے میں ضائع کرتا ہے، 2 منٹ میں نکال دیتا ہے، اتنی انرجی غصے میں ضائع کرتا ہے. تو خدا نے یہ ایکسٹرا انرجی کا برسٹ رکھا تھا خطروں سے نمٹنے کے لیے. اب ایک آدمی اس کو نکالتا ہے غصے کے لیے، خدا کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کے لیے نہیں دیا تھا میں نے تمہیں. تو کھانا پینا بری چیز نہیں ہے، زیادہ کرو اس سے لڑنا پڑے گا. یہ انرجی رکھی تھی دشمن سے لڑنے کے لیے، خطروں سے لڑنے کے لیے، اس کو تم استعمال کرو غیظ و غضب میں، غصے میں، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے لڑنا پڑے گا. یہ 2 کیٹیگریز ہو گئی. ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے. پہلے والے کو ہم کہتے ہیں قوت شہویہ، شہوات انسان کی، کھانا پینا، جنسیات، آرام. دوسری طاقت کو کہتے ہیں قوت غضبیہ. طاقت تو اچھی ہے، دشمن سے لڑنے میں کام آتی ہے، لیکن انسان اس کو غلط جگہ پہ استعمال کرتا ہے. ایک تیسری طاقت بھی رکھی ہے خدا نے. وہ کس کام کے لیے رکھی ہے؟ بھائی مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ میں ایک مشکل میں پھنس گیا، ایک جگہ پہ پھنس گیا جہاں پہ کھانا پینا کچھ نہیں ہے. اب مجھے اپنا دماغ لڑانا پڑے گا، اور اس کو ہم لوگ جہاں پہ کہتے ہیں جیسے ضرورت ایجاد کی ماں ہے، کچھ تو کرنا ہے. تو اب میں گیا، بھاگا دوڑا، میں نے دیکھا بھائی یہ درخت کی جڑ کھا لوں، یہ پتہ نہیں پرندہ مار کے کھا لوں، یہ پلاننگ کروں، پانی یہاں سے لاؤں گا، یوں کروں گا، وہ کروں گا. یہ طاقت انسان کو چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بہت ضروری ہے. یہ نہیں طاقت ہوتی تو کوئی اکتشافات ہو ہی نہیں سکتے تھے، انوویشنز آ ہی نہیں سکتے تھے، ترقی ہونی ہی نہیں تھی. یہ طاقت بہت اچھی ہے. انسان کسی ضرورت کو دیکھے، اس کو سمجھے، اسے حل کرنے کی کوشش کرے. اس کو ہم کہتے ہیں قوت وہمیہ. ایک تو ہم وہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، کسی کو جن نظر آ رہا ہے، بھوت نظر آ رہا ہے، اس میں بات نہیں ہو رہی. وہم کا مطلب یہاں پہ ذہن ہے. قوت وہمیہ یہ بہت ضروری ہے، بہت اچھی ہے. اب ایک آدمی کس میں استعمال کرتا ہے؟ اس آدمی کا میں ایسا بیڑا غرق کروں گا، دیکھنا ابھی. ارے یہ طاقت خدا نے تمہیں دی تھی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، منصوبہ بندی کرنے کے لیے، مستقبل کا پروگرام بنانے کے لیے، اور تم کس میں استعمال کر رہے ہو؟ مکاریوں میں، دغا بازیوں میں. کہاں خدا نے دی تھی اور تم کہاں استعمال کر رہے ہو؟ اب یہ تینوں گروپ ضروری ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت ضروری ہیں. قوت شہویہ چاہیے جسم کی بقا کے لیے، قوت غضبیہ چاہیے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، خطرات سے نمٹنے کے لیے، قوت وہمیہ چاہیے منصوبہ بندی کرنے کے لیے. شیطان آتا ہے، کہتا ہے بیٹا میں وہیں سے حملہ کروں گا جو تیری ذات کے اندر ہے. کھانا چاہیے تھا نا، 1 پاؤ سے کام چلتا تھا، 2 پاؤ سے چلتا تھا، میں تجھے 2 کلو کھلاؤں گا. اب کھا کھا کے پھٹ رہا ہے. خدا نے کہا تھا زندہ رہو، کمال حاصل کرو، تزکیہ نفس کرو. یہ بندہ زندہ ہے کھانے کے لیے، یہ بندہ زندہ ہے پینے کے لیے، کھانے کے لیے، جنسیات کے لیے، شہوات کے لیے. خدا نے کہا تھا میرے بندے بنو، یہ بندہ بن گیا ہے ہوا و ہوس کا. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہوا و ہوس کو اپنا خدا بنا لیا. خدا کون ہوتا ہے؟ جس کی لوگ مانتے ہیں معبود. اس نے کس کو معبود بنایا؟ اس نے خدا کو معبود نہیں بنایا، ہوا و ہوس کو معبود بنا لیا ہے. جو ہوا و ہوس کہتی ہے کرتا ہے. یہ 3 طاقتیں اللہ نے ہماری دنیا میں کاموں کو نپٹانے کے لیے دی تھیں، بہت اچھی تھیں. ہم انسانوں نے شیطان کے وسوسے کی وجہ سے غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دی. اچھا جس خدا نے یہ 3 طاقتیں دی تھیں اور جس خدا نے شیطان کو اجازت دی تھی، اس کو پتا تھا کہ اس کو ایک 4تھی طاقت دینی پڑے گی تاکہ یہ لڑ سکے. اس 4تھی طاقت کا نام ہے عقل. اس کو کہتے ہیں قوت عقلیہ. 4تھی طاقت کا نام ہے عقل.
یہ وہ عقل نہیں ہے جو صرف سمجھتی ہے، وہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے. یہ وہ عقل ہے جو کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں قوے عقلیہ. اور یہ عقل عملی ہے، سوچنے سمجھنے والی نہیں ہے کہ بس وہ صرف کیلکولیشن کرتی رہے گی اور لکھتی رہے گی اور پڑھتی رہے گی. نہیں، کرنے والی ہے. کام کیا ہے اس کا؟ یہ قوہ عملیہ ہے. اس کو قوہ عقل کہتے ہیں. اس کا کام عمل کرنا ہے. اور عمل کیا کرنا ہے؟ عمل یہ کرنا ہے کہ شہوات، غضب، وہم اپنی حد سے بڑھیں، اس کو حد میں کنٹرول کر لے، اپنی حد میں کنٹرول کر لے. یہ عقل اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ بھائی ہم انسانوں کا جو امتیاز ہے وہ یہی ہے. اس عقل کے لیے اہل بیت نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن، یہ وہ عقل ہے جس کے ذریعے اللہ کی بندگی ہوتی ہے. واکتسب بہ الجنان، اس کے ذریعے سے جنت کسب کی جاتی ہے. یہ وہ عقل ہے کرنے والی، صرف سوچنے سمجھنے والی نہیں، پڑھنے پڑھانے والی نہیں، کرنے والی، جس کا کام کیا ہوا. یہ جو عقل ہے جس کے ذریعے عبد بہ الرحمن اکتسب بہ الجنان، یہ کون سی عقل ہے؟ یہ وہ عقل ہے جو تینوں قوتوں کو کنٹرول کر لیتی ہے. قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ، قوہ وہمیہ. جس کی یہ عقل مضبوط ہو وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. جس کی یہ عقل مضبوط ہو جنتوں کے دروازے اس کے اوپر کھل جاتے ہیں. اچھا، جس کی عقل کمزور ہو وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. اچھا، یہ آپ نے سارا سن لیا. اللہ آپ کے صبر میں اور اضافہ فرمائے. اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، یہ میں کیسے پہچانوں کہ میں کون ہوں؟ عبد بہ الرحمن میرے پاس کتنی مضبوط ہے؟ عقل ہے یا نہیں ہے؟ مضبوط ہے یا نہیں ہے؟ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اچھا، یہ بھی دیکھنا ہے اس کو مضبوط کیسے کرتے ہیں. اب میں اتنا سلو اس لیے چل رہا ہوں چونکہ پورا دن بھی لگا کر اگر میں آپ کو خدمت میں یہ عرض کر دوں نا تو یہ آپ کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. ٹرننگ پوائنٹ وہ کیا؟ آپ سب سے زیادہ اپنے اندر یہ جائزہ لیں کہ جب آپ کے اندر ضرورت سے زیادہ کھانے کی خواہش آتی ہے تو آپ لڑ پاتے ہیں یا نہیں لڑ پاتے ہیں؟ اگر آپ لڑ پاتے ہیں اس کا مطلب ہے ماشاء اللہ اس قوت شہویہ کے مقابلے میں آپ کی عقل کام کر رہی ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ کہیں جنسیات کا معاملہ آئے، شیطان خواہشات میں ڈالے، جیسے آج کل ٹیلی ویژن کے اوپر بچے دیکھنے لگتے ہیں، انٹرنیٹ پہ دیکھنے لگتے ہیں، پہلے زمانے میں رسالے پڑھنے لگتے تھے. آپ کی عقل کہتی ہے مت دیکھو، رک جاتے ہیں؟ نہیں دیکھتے، نہیں دیکھتے. ماشاءاللہ آپ کی عقل قوہ شہویہ کے مقابلے میں طاقتور ہے. ما عبد بہ الرحمن اسے کہتے ہیں. آپ کے اندر خواہش آئی کہ بھائی آج تو میں 12 گھنٹے سوؤں گا. اچھا، اس سونے میں نماز کا کیا ہوگا؟ ایک دن چلی گئی تو کیا ہوا؟ اچھا، یہ تمہاری عقل آگے چلی گئی ہے. شہوتیں اس سے اللہ کے بندے بنو گے یا شہوتوں کے بندے؟ ارے یہ تو جانوروں سے زیادہ پست ہوتا ہے. پھر اس کو خدا نے کہا تھا کل انعام بل ہم اضل، یہ تو 4 پائے جانور بندے ہیں بلکہ ان سے بھی پست ہو گئے. یہ تو 4 پائے جانوروں کے پاس عقل تھوڑی تھی، ان کے پاس تو عقل بھی تھی. تو بھائی آپ اور میں فوراً یہ دیکھیں کہ جب قوہ شہویہ آتی ہے، زیادہ کھاؤ، زیادہ سو، جنسیات غیر ضروری پہ جاؤ، نامحرم پہ جاؤ، حرام کام کو دیکھو، عقل روک پاتی ہے نہیں روک پاتی؟ اگر روک پاتی ہے سبحان اللہ آپ کی قوہ عقلیہ ماشاء اللہ قوہ شہویہ کے مقابلے میں مضبوط ہے. غصہ آ رہا ہے، زبردست قسم کا غصہ آ رہا ہے، عقل ہے یا بجھ گئی؟ اگر عقل بجھ جاتی ہے تو میں کہوں گا متاسفانہ آپ کی قوہ غضبیہ قوہ عقلیہ پہ غالب ہے. یہ کمال نہیں ہے، یہ پستی ہے.
مکاری دماغ میں آتی ہے، تکبر دماغ میں آتا ہے، حسد دماغ میں ہے، کینہ دماغ میں ہے، اس کے لیے تو خدا نے قوہ وہمیہ نہیں دی تھی، یہ کیوں دماغ میں آیا؟ اگر آپ کی عقل فوراً آتی ہے، کہتی ہے نہیں مکاری نہیں کرنی ہے، حسد نہیں کرنا ہے، بغض کینہ سب صحیح نہیں ہے، انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ماشاءاللہ آپ کی قوہ عقلیہ مضبوط ہے۔ لیکن اگر یہ سب اندر اندر چل رہا ہے اور عقل بیچاری خاموش ادھر ادھر لڑکتی پھر رہی ہے، خاموش پڑی ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کی قوہ وہمیہ بہت خراب جا رہی ہے۔ برزخ کی شکلیں اس پر بنیں گی۔ قوہ شہویہ کی اپنی ایک شکل ہے بری، اگر حد سے آگے نکل جائے۔ قوہ غضبیہ کی اپنی ایک شکل ہے بری شکل۔ قوہ وہمیہ کی جب بری ہو جائے اپنی ایک شکل ہے۔ قوہ وہمیہ کی بدترین صفت تکبر ہے، قوہ شہویہ کی بدترین صفت غیظ و غضب، قوہ شہویہ کی بدترین شکل جنسیات۔ سب کی اپنی شکلیں۔ قوہ وہمیہ بگڑ جائے تو شکل شیطان کی ہوتی ہے، کیونکہ تکبر شیطان کی صفت ہوتی ہے۔ قوہ غضبیہ بگڑ جائے تو شکل درندوں کی آتی ہے، کیونکہ چیر پھاڑ کرنا یہ درندوں کا کام ہوتا ہے۔ قوہ شہویہ بگڑتی ہے تو مثلا جنسیات کی بگڑی ہوئی شکل سور کی ہوتی ہے۔ برزخ کی شکلیں ان پر بنتی ہیں۔ اگر کسی کی قوہ عقلیہ تینوں کو کنٹرول کر لے، اس کی شکل انسانوں کی ہے اور نورانی انسان کی ہے، اس کے وجود میں عطر ہے، نورانیت بھی ہے، عطر بھی ہے۔ کیوں؟ اس نے کنٹرول کر لیا ہے۔ بس اگر اس نے قوہ شہویہ کو کنٹرول کر لیا، غضبیہ اور وہمیہ کو، اس کی شکل انسانوں والی ہو گئی۔ اب اہل استغفار بھی ہے تو چلو خوشبو بھی آ گئی اس کے اندر، اہل ہدایت بھی ہے، علم بھی ہے اس کے اندر، نورانیت بھی آ گئی۔ تو بعض لوگ برزخ کے وجود میں انسان ہیں، معطر ہیں، نورانی بھی ہیں، سبحان اللہ، کام ہی ختم ہو گیا۔ انسان بھی ہے، معطر بھی ہے، نورانی بھی ہے۔ اب بعض کے ساتھ ایسا ہے، انسان تو ہے لیکن پرفیوم نہیں لگایا ہوا ہے، تھوڑا سا ڈم ڈم سا چل رہا ہے۔ اور کچھ ہیں جو بدقسمتی سے انسان کچھ نہیں ہے، زیادہ تر یہی ہیں، زیادہ تر کے ساتھ گھپلا ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ روایت جس میں امام نے میدان عرفہ میں کھڑے ہوئے لوگ دکھائے تھے، تو راوی نے کہا کہ کچھ انسان تھے، باقی سب انواع و اقسام کے جانور تھے جو میدان میں ساتھ چل رہے تھے، انواع و اقسام کے۔ کہنے لگا میں حیران اس بات پہ تھا کہ ایسے جانور ساتھ چل رہے تھے جو معمولاً ساتھ چلتے نہیں ہیں، اس میدان میں چل رہے تھے۔ کیوں؟ چونکہ وہ جنگل کے جانور نہیں تھے، وہ انسانوں کے جانور تھے۔ یہ سب برزخ میں ساتھ چلتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارا چیلنج یہ ہے، قرآن کریم فرماتا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ کرنے والے اس میں مقابلہ کریں۔ یہ کہاں تم گاڑیوں اور گھروں میں اور طاقتوں اور شہرتوں اور جنسیات میں مقابلے کر رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ؟ وہاں کہاں مقابلے کر رہے ہو؟ مقابلے اس میں کرو۔ یہ بتاؤ تمہاری قوہ شہویہ دب گئی، کنٹرول میں آئی یا نہیں آئی؟ قوہ غضبیہ کنٹرول میں آ گئی؟ قوہ وہمیہ، نفرت، بغض، مکاری، دغابازی، منصوبے ختم ہوئے نہیں ہوئے؟ یا ابھی پھر وہی چل رہا ہے؟ عزیزان محترم، مقابلہ یہاں ہے، باقی سب گزر جائے گا۔ اب اگر کسی نے اس کو کنٹرول کر لیا، یہ ہے اہل آخرت۔
یہ اہل آخرت. اب ان کو اس کنٹرول کے نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ ذرا سا اس کو بھی عرض کر دوں. جب یہ کنٹرول کرتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ 2 باتیں تو عرض کر چکا ہوں. نورانیت ملتی ہے اور عطر ملتا ہے، خوشبو ملتی ہے، معطر ہو جاتے ہیں. 1-2 چیزیں اور عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد عجل. بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا علم ملے جو کتابوں میں نہیں ہے. یہ کیسے ملتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ایسی خبریں بھی مجھے مل جائیں، کتابوں میں نہیں ملتی. یہ کہاں سے آتی ہیں؟ امام نے فرمایا یہ آتی ہیں اس عقل کے ذریعے سے. یہ جو عقل ہے یہ سیکھنے سکھانے سے علم نہیں لیتی، وہ ایک اور عقل ہے جو سیکھنے سکھانے سے لیتی ہے. یہ عقل اگر کنٹرول کر لے شہویہ، غضبیہ، وہمیہ کو، تو یہ عقل خود علم لاتی ہے. یہ عجیب بات ہے. یہ عقل علم کا ذریعہ بن جاتی ہے. اب یہ سیکھنے سکھانے والی نہیں ہے، یہ کشف و شہود والی ہے. یہ سیکھنے سکھانے پر معاملہ نہیں ہوتا. پھر یہ عقل اگر تینوں کو کنٹرول کر کے بیٹھ جائے خود علم کا ذریعہ ہے. اس علم کے ذریعے کو کہتے ہیں قلب. یہ جو ہم سوچتے ہیں نا قلب نورانی ہو گیا، وہ قلب یہ والا نہیں ہے جو اندر پمپنگ اسٹیشن ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے، جس کلر کا ہوتا ہے اسی میں رہتا ہے. یہ جو قلب نورانی ہوتا ہے وہ یہ والی عقل ہوتی ہے جس نے تینوں کو کنٹرول کر لیا. اگر عقل شہویہ، غضبیہ، وہمیہ کو کنٹرول کر لے، یہ عقل ایک ایسی سورس میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے پاس علم آنا شروع ہو جاتا ہے. اس حالت میں اس کو کہتے ہیں قلب. جتنا اس کا کنٹرول بڑھتا ہے، پاکیزگی بڑھتی ہے، اس کی نورانیت بڑھتی ہے، اس کا علم بڑھنے لگتا ہے. اس کی نورانیت بڑھتی ہے، اس کا علم بڑھتا ہے. عجیب بات یہ ہے، اب یہ بہت ہی عجیب بات ہے. ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی میں کھانا کم کھاؤں، اس میں مجھے مزہ چھوڑنا پڑے گا. ہاں چھوڑنا پڑے گا. نعوذ باللہ کوئی یہ سمجھ رہا ہے میں فلاں چیزیں الٹی سیدھی چیزیں دیکھوں گا نا اس میں مجھے مزہ آئے گا. اب اگر میں نہیں دیکھوں گا تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. ہاں بات صحیح ہے، شروع میں مزہ نہیں آئے گا. لیکن ایک بات ہے، اگر تمہاری یہ عقل چل نکلی، اس کی نورانیت بن گئی، پھر جو مزہ یہ عقل دے گی وہ 2 کلو کھانا نہیں دے سکے گا. پھر جو مزہ یہ عقل دیتی ہے اس کے سامنے یہ سارے لوگ دنیا کی ساری خواہشات کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. انہیں کچھ نہیں ہوتا. میں سوچتا تھا بھائی یہ اتنے روزے رکھتے رہتے ہیں، ہمیں تو 2 دن روزہ رکھنا پڑے تو تیسرے دن آواز نکل آتی ہے. 1 مہینے کا ماہ رمضان کا روزہ بھی انسان یہ سوچ سوچ کے رکھ لیتا ہے کہ نہیں رکھوں گا تو جلنا پڑے گا، گھوڑے لگیں گے، تو چلو رکھ لیتے ہیں. پورے سال رکھتے رہتے ہیں. کیسے رکھ لیتے؟ ان کو بھوک نہیں لگتی، انہیں کھانا کھانے میں مزہ نہیں آتا. بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہ دنیا کو خدا کی خاطر چھوڑتے ہیں، دنیا کی لذتیں خدا کی خاطر چھوڑتے ہیں، تو خدا اپنی طرف سے ان کو لذتیں چکھاتا ہے. ان کا قلب ان لذتوں کو درک کرنے لگتا ہے. یہ جو لذتیں آپ درک کرتے ہیں یہ بستر پہ سونے والی نہیں ہیں، 2 کلو کھانے والی نہیں ہیں، الٹی سیدھی موویز دیکھنے والی نہیں ہیں. یہ اس سے بہت آگے کی بات ہے. اس میں جو سکون اور مزہ ہے وہ اس سے کہیں گزری بھی باتیں، بہت آگے کی باتیں. اس خاطر پھر یہ ان چیزوں پہ نظر بھی نہیں ڈالتے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ الٹی نظر یہاں پہ ڈالی اس کی لذت تو اتنی سی ہے، اور وہ جو مجھے اتنی ڈھیر ساری مل رہی تھی وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ خدا متعال فرماتا ہے. اب آپ خود تصور کریں، خدا اپنی نافرمانی کرنے والے کو تو کھانے کا مزہ دے اور فرما برداری کرنے والوں کو بے مزہ رکھے. یہ خدا کرے گا؟
نافرمانی کرنے والے کو تو کھانے کا مزہ دے دیا کہ تو کھائے جا، اور جو بیچارہ فرما برداری کر رہا ہے اسے کہا تو بھوکا رہے. بھائی اس کی بھوک میں ایک ایسا مزہ ہے جو تمہارے کھانوں میں نہیں آئے گا، اس کے جاگنے میں ایک ایسا مزہ ہے جو تمہارے سونے میں نہیں آئے گا. اس کو کچھ اور مزے مل رہے ہیں، وہ اپنے مزوں میں نشے میں چل رہا ہے، تم اپنے سوچ رہو کہ اس کا مجھے کیا ملے گا، نشہ ملے گا نہیں ملے گا. اس کا کچھ اور ہی کہانی ہے. اس کی 4 گھنٹے رکوع میں کھڑا رہتا ہے، یا اللہ کہتا رہتا ہے. میں 2 منٹ رہتا ہوں میری کمر میں درد ہو جاتا ہے، میری کمر چلانے لگتی ہے. اس کی کمر کیوں نہیں چلاتی؟ اس کو کہاں سے مزہ آ رہا ہے بھائی جو ہمیں نہیں آ رہا ہے؟ ہمیں تو ان چیزوں میں مزہ آتا ہے. تو یہ ہم سے کہیں گے تھوڑا تم لوگ چھوڑو ان چیزوں کو، تھوڑا اپنے آپ کو پاکیزہ کرو، صاف ستھرا کرو. پھر اس کو کیسے یہ لوگ مثال میں کہتے ہیں دیکھو بھائی اگر ایک برتن گندا ہوگا نا تو دودھ بھی ڈالو گے تو پھٹ جائے گا. پہلے برتن ذرا صاف کرو تاکہ اللہ اس میں پاکیزہ دودھ ڈال سکے. تو ایک شعر پڑھتے تھے آیت اللہ العظمیٰ مرحوم عراقی، اور پڑھتے تھے اور بیچارے رونے لگتے تھے، پڑھتے تھے اور روتے تھے. کہتے تھے دیو چوں بیرون رود فرشتے در آیا، جن باہر نکالو گے تو فرشتہ اندر آئے گا. پہلے یہ دیو جو اندر پالے ہوئے ہیں پہلے یہ نکالو تاکہ فرشتہ اندر آ سکے. ہم لوگ بات پہ دیو پال لیتے ہیں بھائی، تو پھر فرشتے کیسے آئیں گے؟ عزیزان محترم، ہمارا مقابلہ اس میں ہے. ہمیں خدا اہل آخرت اس لیے کہتا ہے تھوڑا دنیا سے گزر جاؤ، اس میں مقابلہ کر لو. اور اس کے بعد وعدے کرتا ہے، کہتا ہے تم یہ نہیں سوچنا میں تمہیں مشکل میں ڈالوں گا، نہیں، میں تمہیں ایک ایسی آسانی دوں گا تم مزے لوگے. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. آسانیاں ہی آسانیاں دوں گا میں، مشکل نہیں دے گا، آسانیاں ہی آسانیاں. اور سب سے بڑی بات کیا ہے جو ابھی ہم سمجھ میں نہیں پائیں گے؟ ہم سے عشق سے پیش آئے گا، ہمیں اپنا معشوق بنائے گا، باقیوں کو حکم کرے گا، ہم سے محبت کرے گا. کہتا ہے کوئی ہے جو میری محبتیں لینا چاہتا ہوں؟ اگر میری محبتیں لینا چاہتے ہو تھوڑی دیر کے لیے دنیا چھوڑو. نہ کہ نہ سو نہ کھاؤ نہ پیو، نہیں، اتنا کرو جتنے کی ضرورت ہے. اتنے کو منع نہیں کر رہا ہے، اتنا کرو جتنے کی ضرورت ہے، باقی مجھ پہ چھوڑو. دیکھو میں تمہیں دوں گا یا نہیں دوں گا. اور دیکھیے یہ لوگ کتنے مزے میں ہیں. آیت اللہ بہجت جیسے لوگوں کو سوچیں، آیت اللہ طباطبائی جیسے لوگوں کو سوچیں. دنیا میں بھی مزے کیے، آخرت میں بھی مزے کیے، کیا کھویا انہوں نے. اور ہم نے چند کلو کھانے پر، چند غلط نظروں پہ، چند وقتی خواہشات پہ کیا کھو دیا. مقابلہ یہاں پر ہے، اس کو کسی طریقے سے سنبھالنا. جو لوگ زیارتوں پہ تشریف لے جائیں اس میں امام سے نصرت مانگیں کہ مولا یہ نورانیت نصیب فرما دیں، وہ عقل نصیب فرما دیں جو ان قوات کو کنٹرول کر لے. پھر ہماری عقلیں نورانی ہو جائیں، ہمارے قلب منور ہو جائیں، ہمیں علم بھی ملے اور خدا کی محبتیں بھی ملیں. ساری جنتوں کے وعدے کرنے کے بعد خدا قرآن کریم میں آخر میں کہتا ہے جنت میں سیب ہوں گے، انگور ہوں گے، انار ہوں گے، حوریں، قصور، محل ہوں گے. آخر میں ایک جملہ کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضایت ان سب سے بڑھ کر ہے. یہ کون سی رضایت ہے؟ کیسی محبت ہے؟ یہ وہ محبت ہے جس کی خاطر پر یہ لوگ ساری قربانیاں دے دیتے ہیں. یہ جو سید الشہداء کے ساتھ کھڑے ہیں لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ عام لوگ تھے، یہ لوگ انبیاء نہیں تھے.
آئمہ نہیں تھے. کربلا کے میدان میں چند لوگ مقام امامت پر. البتہ یہ عجیب نادر میدان جنگ ہے جہاں پر بہرحال 3 امام معصوم موجود ہیں. باقی امام معصوم نہیں ہیں، باقی امام کے چاہنے والے ہیں، لیکن اچھے چاہنے والے ہیں. ایسے چاہنے والے ہیں کہ اپنے امام کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کرتے رہتے، انتظار بھی نہیں کرتے کہ حکم کرے، بس یہ دیکھتے ہیں کہاں ضرورت ہے، جہاں جان قربان ہونی ہے وہاں جانیں قربان کرتے. پوری دنیا میں دوسروں سے کہنا پڑتا ہے یہاں جان قربان کرو، ان کو امام حسین کو کہنا پڑ گیا اتنی تیزی سے جانیں قربان مت کرو، آہستہ آہستہ، تھوڑا آہستہ آہستہ. یہ عجیب گروہ ہے. اور یہ گروہ ایسا کیوں ہے؟ شاید ایک وجہ یہ ہے کہ شب عاشور جب کھڑے ہوئے، جمع ہوئے، تو سید الشہداء نے ان کے دلوں کو نورانی کر دیا. جب چراغ بجھایا تو ایک ایک کو اس کا مقام دکھایا اور بتایا کہ دیکھو تم ایسے گرو گے، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تمہارے ساتھ ویسا ہوگا. سب کو مقام بتاتے رہے اور سب مطمئن ہو گئے. ابھی میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ یہ لوگ کتنے خوش قسمت تھے جن کو سید الشہداء نے اپنی نورانیت سے منور کر دیا. جب سید الشہداء یہ سب کچھ بتا رہے تھے، کون کہاں پہ شہید ہوگا، کون کہاں پہ گرے گا، کم سن حضرت قاسم علیہ السلام بھی موجود تھے. اپنے چچا سے کہنے لگے، چچا سب تو شہید ہو جائیں گے، میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ سید الشہداء کئی وجہ سے حضرت قاسم کو بہت چاہتے تھے. ایک تو یہ کہ سید الشہداء بچوں کا خیال کرتے تھے اور قاسم کی عمر زیادہ نہیں تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ سید الشہداء قاسم کو امام حسن کی نشانی کے طور پہ دیکھتے تھے. امام حسن کی اولاد تھی، بھتیجا تھا، چاہتے تھے. تیسری وجہ یہ تھی کہ قاسم یتیم تھے، ظاہر ہے کہ حضرت امام حسن شہید ہو چکے تھے. یتیم ہونے کی وجہ سے سید الشہداء نے قاسم کو خاص محبتوں کے ساتھ پالا تھا. جب حضرت قاسم علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ چچا مجھے میدان پہ جانے کی اجازت دیں، تو عزیزو ہمارے پاس جتنے بھی مجاہدوں کے جانے کے بیان ہیں، حضرت قاسم وہ واحد مجاہد ہے جس کے لیے ایک مصائب کا جملہ لکھا ہوا ہے. وہ جملہ کسی اور مجاہد کے ساتھ نہیں لکھا ہوا، اور اس جملے میں لکھا ہے کہ سید الشہداء نے قاسم کو گلے لگایا اور اتنا روئے کہ غش کھا کر گر گئے. یہ جملہ کسی اور مجاہد کے ساتھ نہیں لکھا ہوا، یہ صرف قاسم کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اتنا روئے کہ غش کھا کر گر گئے. نہیں معلوم کس طریقے سے بیداری، کس قسم کا وہ غش کھانا. سید الشہداء تشریف فرما ہوئے، تمام مجاہدوں کو کہتے تھے جاؤ تیاری کر آؤ، پھر ہم سے خدا حافظ کرنا. جب قاسم کی باری آئی تو کہنے لگے میں قاسم کو خود تیار کروں گا. شاید چاہتے تھے کہ قاسم میرے ساتھ اور وقت گزارے، قاسم کو دیکھنا چاہتے تھے، نہیں معلوم کیا معاملہ محبتوں کا. فرمایا میں خود تیار کروں گا. راوی بڑے عجیب طریقے سے روایتیں لکھتے ہیں. راوی نے یہاں پہ 2 روایتیں بیان کی ہیں. ایک روایت میں کہتا ہے کہ جب قاسم کو تیار کرنے لگے تو سید الشہداء نے امامے کا ایک حصہ کھول کر ان کی تھوڑی کے نیچے سے گزارا. اس کو تحت حنک کہتے ہیں. تحت حنک معمولاً سجانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. نہیں معلوم کیوں سید الشہداء قاسم کو سجانا چاہتے تھے. امامہ بھی اس لیے استعمال کیا. راوی کہتا ہے کوئی ایسی لوہے کی ٹوپی نہیں تھی جو قاسم کے چھوٹے سے سر پر آئے، تو سید الشہداء نے امامہ رکھا اور کہا قاسم اسی حالت میں جائے.
تحت حنک کیا۔ علامہ ذیشان اندر جوادی صاحب اللہ مقامہ ایک روایت پڑھا کرتے تھے، بڑی عجیب روایت تھی۔ جب سید الشہداء نے قاسم کو تیار کر لیا تو قاسم کو نزدیک بلایا، قاسم تھوڑے نزدیک آئے، امام نے قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ جب قاسم کا گریبان چاک کیا، قاسم نے پوچھا امو آپ نے یہ کیوں کیا؟ ذیشان حضرت جوادی صاحب فرماتے ہیں امام نے کہا بیٹا گریبان چاک ہونا یتیمی کی نشانی ہے، شاید ان کو رحم آئے۔ امام کو پتہ ہے گروہ اشقیاء ہے، لیکن امام چاہتے ہیں شاید یتیم پر کوئی رحم کرے۔ قاسم میدان نبرد کے اندر تشریف لائے، وہ جو کچھ ہوا وہ اللہ جانتا ہے، کس طرح دشمنوں نے قاسم کو نشانہ بنایا۔ بس عزیزو کس طرح انسان اس مرحلے کو بیان کرے، بس ایک موقع آیا جب دشمنوں نے قاسم پہ حملہ کیا، قاسم کا وجود اطہر زمین کے اوپر گرا۔ جب سید الشہداء نے سنا تو قاسم کی طرف لب کے بس آخری جملہ، ایک موقع کے اوپر گھوڑے ادھر سے ادھر ہونا شروع ہوئے۔ ننا مسکین بیچارہ کم سن قاسم اپنے چچا کو آواز دیتا رہا۔ راوی کہتا ہے قاسم کی چچا کو پکارنے کی آواز آتی رہی اور امام حسین گویا لپکتے تھے اور کہتے تھے قاسم کتنا سخت ہے، تو مجھے بلائے اور میں آ نہ سکوں۔ پھر ایک موقع آیا جب قاسم کے لاشے پر پہنچے تو فرمایا قاسم کتنا سخت ہے، جب تو بلا رہا تھا تو میں آ نہ سکا اور جب میں آیا تو اب تجھے کوئی فائدہ نہ رہا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔